اسلام آباد میں I-10 میں I-10-2 کے اندر ایک شیعہ بھائی تھے عالم دین، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کے ساتھ کے کچھ لوگ بھی 7-8 تھے، تو میں ان کے گھر میں مغرب کے بعد انہوں نے مجھے بلایا کہ چائے وغیرہ کٹھی پئیں گے. تو وہاں بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے نا وہ اس کی بجائے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے، شرک نہ کہا کریں، ہم تو وسیلہ اور توسل وہی کہانیاں. تو میں نے ان کے سامنے سارے دلائل رکھے. انہوں نے کہا جی بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ شرک ہے؟ ایاک نستعین کا تو مطلب ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کو نہیں پکارتے مدد کے لیے. پکارنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، پکاریں آپ بے شک، لبیک یا حسین بھی کہیں، المدد یا حسین کہنے سے ہمیں اختلاف ہے. تو میں نے کہا جی قرآن میں ایک آیت ہے، آپ قرآن لے کے آئیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں گے جو میں اس کا فہم بیان کر رہا ہوں. ترجمہ بے شک آپ خود کر لیجیے گا، ان کو عربی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، انگلش بھی، اردو بھی. تو کہنے لگے کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا جی آپ پارہ نمبر 20، میں نے ان کے سامنے قرآن وہیں پہ منگوایا، میں نے کہا پارہ نمبر 20 کھولیں. پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کی آیت نمبر ہے 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت تم پکڑتے ہو. تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف ہمارا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے. تو اٹ مینز کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں، گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں. ویسے پکارنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ خام خواہ وہ بیچ میں یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں، ہم تو لبیک یا رسول اللہ آج کی ڈیٹ میں بھی قائل ہیں، المدد نہ کہیں. تو میں نے کہا یہ بتائیں نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس کو بھی پکارو گے گویا تم اسے الہ مانے ہوئے ہو. تو آپ تو مولا علی کو پھر الہ مانے ہوئے ہیں. او آئیں میں شروع کر دی، لیکن وہاں جتنے 7-8 لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ واضح چیز ہے. سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے، اکثر آپ کو کہتے ہیں نا قرآن میں یہ بتایا کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے. اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ سورہ النمل آیت نمبر 62. لیکن جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا اس جملے پہ جو میں اکثر بولتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور 116 میں 2 دفعہ ایک ہی صورت میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور پھر سورۃ المائدہ میں تو کلائمیکس ہے آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.